Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. وہ یہ کہ جو جانوروں کے اندر عیب ہوتا ہے، کسی جانور کا کان وہ کٹا ہوا، کسی جانور کی آنکھ وہ اس سے دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس بینائی سے محروم ہے، یا کسی جانور کی دم وہ آدھی کٹی ہوئی یا آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، یا کوئی جانور لنگڑا اور لولا ہے وہ صحیح سے چل نہیں سکتا، تو آیا ایسے جانوروں کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسا جانور کہ جس کی دم اور جس کا کان وہ آدھا کٹا ہوا ہو، دم اور کان اگر آدھا کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر دم اور کان آدھے سے کم کٹا ہو، تھوڑا سا کٹا ہوا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی یہ درست ہو جائے گی اور جائز ہو جائے گی۔ دوسرا وہ جانور کہ اگر کسی جانور کی ایک آنکھ اس سے کم نظر آتا ہو، درست نظر نہیں آتا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی قابل قبول ہوگی۔ لیکن اگر ایسا جانور ہے کہ اسے کچھ بھی نظر نہ آئے اور وہ بینائی سے بالکل محروم ہو چکا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی وہ قبول نہیں ہوگی اور ایسے جانور کی قربانی وہ درست نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی جانور لنگڑا ہے، اس قدر لنگڑا ہے کہ وہ قربان گاہ تک خود درست انداز سے چل کر جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو ایسے جانور کو بھی عیبدار شمار کریں گے اور ایسے جانور کی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کا سینگ اس کی جڑ سے اکھڑ چکا ہو اور زخم جو ہے دماغ تک پہنچ چکا ہو، تو ایسا جانور بھی عیب میں شمار کیا جائے گا اور اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اگر آدھا سینگ اس کا ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے گوشت یا کھال پر زخم کے اثرات نہیں پہنچے، تو یہ جانور قابل قبول ہوگا اور اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جو خصی ہے، جو بچے پیدا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو یہ عیب کے اندر شامل نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا یہ درست ہے اگر کوئی جانور خصی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جو دودھ پلانے والا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے، یہ بھی عیب کے اندر شمار نہیں ہوتا۔ البتہ فقہائے کرام نے یہاں یہ تفصیل لکھی ہے کہ اگر کسی نے کوئی جانور خریدا اور وہ دودھ پلانے والا ہو، اس کا دودھ آتا ہو، اس نے اس دودھ کو نکالا اور اس کو پی لیا، یعنی خود ذاتی طور پر استعمال کر لیا، تو یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ اگر کسی شخص نے جانور سے منفعت حاصل کی، دودھ وغیرہ پی لیا، تو اسے اس کی قیمت کے برابر صدقہ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ جتنا اس نے دودھ استعمال کیا اتنی قیمت وہ صدقہ کرے۔ تو گویا کہ دودھ والا جانور وہ بھی عیبدار نہیں ہے، اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ایسا ہے جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو فقہائے کرام نے یہاں یہ تفصیل لکھی ہے کہ اگر اس کا بچہ وہ پیدائش کے بالکل قریب ہے تو اس کی قربانی نہ کی جائے، اگر پیدائش کے بالکل قریب ہے۔ ہاں اگر ابتدائی ایام ہے، ابتدائی ماہ ہے اور ابھی پیدائش میں کافی وقت باقی ہے، تو ایسے حاملہ جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اگر پیدائش کے بالکل قریب ہے تو اس کی قربانی نہ کی جائے۔ اگر کسی نے قربانی کی، پیدائش کے قریب تھا اس کے باوجود بھی، تو قربانی تو اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن جو بچہ پیٹ سے نکلے گا اور وہ زندہ ہوگا تو اس کو بھی اسی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی اس کو پالنا، اس کو استعمال کرنا اور بڑا کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس بچے کو بھی اسی وقت ذبح کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اسی جانور کے جسم کا حصہ شمار کرتے ہوئے اس کو ہم ذبح کر دیں گے۔ تو اگر کوئی حاملہ جانور ہے اس کو بھی عیب کے اندر شمار نہیں کریں گے۔ اگر اس کا بچہ پیدا ہونے کے قریب ہے، پیدائش کے قریب ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ابتدائی ایام ہے تو ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔